پاکستانی سیاست میں تھلتھلی مچا دینے والی شدت پسند مذہبی جماعت تحریک لبیک اپنے بانی امیر علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے کچھ ہی مہینوں بعد پابندی کا شکار ہو کر قلعدم قرار دے دی گئی ہے اور اب ریاست نے اس کی تدفین کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی تحریک لبیک پاکستان کا قیام پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے عمل میں لایا گیا۔ تاہم باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کے قیام کا اعلان جنوری سن 2017 میں کراچی کے نشتر پارک کے ایک بڑے جلسے میں کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ سلمان تاثیر کو جنوری سن 2011 میں ان کی اپنی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار ممتاز حسین قادری نے توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں سن 2016 میں ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے پاکستان میں توہین مذہب قانون میں تبدیلی پر زور دیتے ہوئے اسی الزام میں جیل میں قید ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی رہائی کی بات کی تھی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا تھا۔ اپنے قیام کے بعد سے تحریک لبیک نے مختلف مواقع پر اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے اہم راستے فیض آباد انٹرچینج سمیت ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے دیے، جس کی وجہ سے ملک پہ نظام زندگی مفلوج ہوتا رہا۔ اس دوران یہ تاثر تقویت پکڑ گیا کہ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے اور وہ اسی کے کہنے پر منتخب حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہونے کا تاثر تب مزید مضبوط ہوا جب نواز لیگ کی حکومت کے خلاف سن 2017 میں دیا گیا دھرنا ختم کرنے کے لیے ISI کے تب کے میجر جنرل اور آج کے ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ایک تحریری معاہدے پر دستخط کیے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دھرنے کے اختتام پر شرکاء میں پیسے بھی تقسیم کیے گئے، جس کی ویڈیو فوٹیج آج تک سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی پنجاب کے شہر لاہور میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ایک مسجد کے خطیب تھے، لیکن ان کی جانب سے ممتاز قادری کے صفاقانہ عمل کی کھل کر حمایت کرنے پر محکمہ اوقاف نے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ نکالے جانے کے بعد نہ صرف علامہ خادم حسین رضوی نے پاکستان میں توہین مذہب قانون اور آئین کی شق 295C کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی، بلکہ وہ ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے بھی سرگرم رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نومبر سن 2019 میں انتقال کر گئے، جن کے بعد ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کو جماعت کا سربراہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ سلمان تاثیر کے جنونی قاتل ممتاز قادری کی رہائی کے لیے پنجاب سے تعلق رکھنے والے اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام علامہ خادم حسین رضوی اور پیر محمد افضل قادری کی قیادت میں ایک تحریک شروع کی گئی، جسے ابتدا میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا گیا۔ ممتاز حسین قادری کی پھانسی کے بعد فروری سن 2016 میں ان کے جنازے کے بعد مستقبل کے لاہ عمل کے لیے ملک بھر کے بریلوی مکتبہ فکر کی مذہبی قیادت کا اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں جمعیت علماء پاکستان کے دونوں دھڑوں کے سربراہ علامہ شاہ اویس نورانی، ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر اور سنی تحریک کے سربراہ انجینئر سرورت اعجاز قادری سمیت علامہ خادم حسین رضوی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے شرکت کی۔ اجلاس میں شریک کراچی کے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما نے بتایا کہ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے ہم خیال مذہبی رہنما اس بات پر زور دے رہے تھے کہ توہین مذہب قانون اور اس کی شق 295C کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کر کے وہاں دھرنا دیا جائے۔ ان کے بغور علامہ خادم حسین رضوی نے یہ بھی تجویز دی کہ بریلوی مکتبہ فکر کے تمام گروہ اپنی اپنی تنظیمیں ختم کر کے ایک نئی جماعت قائم کریں، اس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اس مذہبی رہنما کے بقول ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر اور علامہ شاہ اویس نورانی نے نئی جماعت بنانے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی مخالفت کی، جبکہ مفتی منیب الرحمان، علامہ راغب نعیمی اور کچھ دیگر رہنماؤں نے بھی JUB کے رہنماؤں کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے علامہ خادم رضوی اور ان کے ہم خیال ساتھیوں کو پرتشدد تحریک چلانے کے بجائے بریلوی جماعتوں کا ایک اتحاد تشکیل دینے کا مشورہ دیا۔ شرکاء کی اکثریت نے علامہ خادم حسین رضوی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے ایک جماعت کی تشکیل کرنے کی مخالفت کو مصالحت کی کوشش قرار دیا اور یوں علامہ خادم حسین رضوی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، سنی تحریک کے سربراہ انجینئر سرورت اعجاز قادری اور دیگر رہنماؤں نے مل کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نئی جماعت قائم کر دی۔ سن 2017 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے ارکان کے حلف نامے میں تبدیلی پر تحریک لبیک پاکستان نے اس وقت کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ طلب کیا۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد کی جانب مارچ کر کے وفاقی دارالحکومت کو 3 ہفتوں تک بند کیے رکھا۔ بعد ازاں فوج کی ثالثی کے بعد حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت تحریک لبیک دھرنا ختم کرنے پر راضی ہو گئی اور وفاقی وزیر قانون زاہد حامد مستعفی ہو گئے۔ یوں حکومت کو معاہدے کے لیے دباؤ میں لانے میں کامیابی سے تحریک لبیک کی حوصلہ افزائی ہوئی اور یہ تنظیم مزید منظم ہوئی۔ تحریک لبیک کے اس دھرنے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فروری سن 2019 میں از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنایا، جو فیض آباد دھرنا کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم شامل تھے۔
عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں مداخلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عدالتی حکم میں سڑکیں بلاک کرنے اور نقص امن کے مسائل پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس دوران ایک فوجی افسر کی جانب سے دھرنے کے اختتام پر شرکاء میں رقوم تقسیم کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جس پر سوشل میڈیا پر رد عمل بھی آیا تھا۔ اکتوبر سن 2018 میں توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ کی رہائی کے موقع پر تحریک لبیک نے دوبارہ ملک گیر احتجاج کیا اور املاک کو نقصان پہنچایا، لیکن حکومت نے اس وقت بھی مذاکرات سے معاملے کو ختم کیا۔ البتہ آسیہ کے ملک چھوڑنے کے بعد دوبارہ پرتشدد احتجاج کرنے پر پارٹی کی مرکزی قیادت کو دہشت گردی کے الزامات میں حراست میں لے لیا گیا۔ اس سے پہلے جنوری سن 2017 میں کراچی کے نشتر پارک کے جلسے میں نئی جماعت کی قیادت نے ملک کے انتخابی عمل میں تحریک لبیک پاکستان کے نام سے حصہ لینے کا اعلان کیا اور لاہور کی قومی اسمبلی کی نشست NA 120 پر ستمبر سن 2017 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں شیخ اظہر حسین رضوی کو امیدوار نامزد کر دیا۔ لاہور کی یہ نشست نواز شریف کی نااہلی کے سبب خالی ہوئی تھی، جہاں سے ضمنی انتخابات میں ان کی اہلیہ کلثوم نواز بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ تحریک لبیک نے پہلی مرتبہ انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے 7130 ووٹ حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اگرچہ تحریک لبیک کو سن 2018 کے عام انتخابات میں صرف کراچی میں اسمبلی کی 2 نشستیں اور خواتین کی ایک مخصوص نشست ملی، مگر 2-2.5 سال قبل ہی وجود میں آنے والی اور پہلی مرتبہ عام انتخابات میں حصہ لینے والی جماعت کو اس ہر حلقے سے ہزاروں ووٹ ملے جہاں اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ تحریک لبیک ملک کی سطح پر 22 لاکھ سے زائد ووٹ لے کر 5ویں بڑی جماعت بن کر ابھری، جبکہ ملک کے 2 بڑے شہروں کراچی اور لاہور کی تیسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ سن 2020 میں فرانسیسی حکومت کی جانب سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر احتجاج کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس سے ہر قسم کا سفارتی رابطہ ختم کر دے اور اسلام آباد میں تعینات فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے۔ اس معاملے پر کپتان حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا تھا، جس کے تحت اس نے 20 اپریل سن 2021 تک فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل کرنا تھا۔ تاہم پھر کپتان نے یو ٹرن مارا اور معاہدے پر عمل کرنے کی بجائے حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں تحریک لبیک نے مظاہرے شروع کر دیے اور حکومت نے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں مذہبی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ تحریک لبیک نے توہین مذہب جیسے حساس مذہبی ایشوز پر احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں سے جلد ہی بریلوی مکتبہ فکر کے عوامی حلقوں کی توجہ حاصل کر لی۔ محقق ذبیح اللہ صدیق نے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب پاکستانی سیاست میں مذہبی جماعتوں کے کردار میں تحریک لبیک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے رہنماؤں مولانا شاہ احمد نورانی اور عبدالستار نیازی کے بعد کوئی بڑے قد کاٹ کی شخصیت بریلوی مکتبہ فکر کی سیاست کی قیادت کے لیے موجود نہیں تھی۔ ان کے بقول علامہ خادم حسین رضوی کے متحرک ہونے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے سخت بیانات کی وجہ سے بریلوی مکتبہ فکر کے قدامت پسند حلقوں میں بھی مقبول ہو گئے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بریلوی حلقوں میں کافی عرصے سے یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں اکثریت رکھنے کے باوجود سیاسی طاقت حاصل کیوں نہیں کر پا رہے۔ چنانچہ علامہ خادم حسین رضوی نے یہ کمی دور کرتے ہوئے تحریک لبیک کھڑی کر دی اور اس کی ملک کی تنظیم سازی پر بھرپور توجہ دی۔ انہوں نے گلی محلوں کی سطح پر قائم مساجد اور میلاد کمیٹیوں کے ذریعے اپنی جماعت کو منظم کیا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم نے تحریک لبیک کے ذریعے پاکستان میں کھوئے ہوئے بریلوی تشخص کو دوبارہ زندہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کی تشکیل کے بعد بریلوی مکتبہ فکر کے تمام بڑے گروپوں سے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب رہی۔ اس دوران تحریک لبیک کے رہنماؤں علامہ اشرف جلالی اور پیر افضل قادری نے جماعت کے اپنے اپنے دھڑے بھی تشکیل دیا، مگر وہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم پچھلے کچھ عرصے سے اسلام کے نام پر سیاست کرنے والی یہ شدت پسند مذہبی تنظیم شہروں کو جیم کرنے، سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے، حکومتی املاک کو نقصان پہنچانے اور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بدنام ہو رہی تھی۔ چنانچہ فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے مطالبے اور جواباً حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد پرتشدد احتجاج اور 2 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت نے حکومت کو تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا جواز فراہم کر دیا۔ یوں 5 برس پہلے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے آنگن میں آنکھ کھولنے والی تحریک لبیک کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔